أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين۔ قل کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان ربی یقیناً میرا رب، یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی فراوانیاں کشادگیاں کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اور جو تم خرچ کرتے ہو اللہ اسے بڑھاتا ہے، زیادہ کرتا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہ بہترین رزق دینے والی ذات ہے۔ رزق میں برکت کے اسباب کے حوالہ سے آج ہمارا تیسرا خطبہ ہے۔ پہلے خطبے میں بیان کیا تھا؟ تقوی کے ساتھ اللہ رزق میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ دوسرا ہمارا عنوان تھا یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے فارغ ہو، ٹائم نکال، میں تیری ساری مجبوریاں، لاچاریاں، تیرے دکھ، مصیبتیں، تنگ دستیاں، فقر و فاقے کے منڈلاتے بادل سارے صاف کر دوں گا۔ آج کا خطبہ جمعہ تیسرا سبب ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر۔ تیرے خالق و مالک نے جو کچھ تجھے دیا ہے اس سے اس کے راستے میں خرچ کر۔ جتنا خرچ کرتا جائے گا رب اتنا ہی کئی گنا درجے بڑھاتا جائے گا۔ اگر خرچ نہ کیا تو پھر خرابیاں، تباہیاں، بربادیاں، پھر تیرا نصیب اور مقدر، یہ تو کہے گا میرا نصیب ہی ایسے ہے، میرا مقدر ہی ایسے ہے۔ تیرا نصیب اور مقدر تیرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ اگر تو اس کی اطاعت اور فرما برداری میں بڑھتا جائے گا اللہ تیرے لیے آسانیاں اور بہتریاں پیدا فرماتے جائیں گے۔ فرمایا اللہ کے راستے میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ ان کے مالوں میں کبھی بھی کمی نہیں آنے دیتا۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ 22واں پارہ ہے، سورۃ سبا ہے۔ سورۃ سبا کی 39 نمبر آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں رزق کی تنگیاں، رزق کی آسانیاں یہ کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جو غیروں سے امیدیں رکھتے ہیں رزق کی بڑھوتی کی، رزق میں فراوانی کی، فلاں کر دے گا، فلاں کر دے گا، کبھی نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ۔ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، یہ ایک مقام پہ نہیں،
قرآن کریم کے کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے ان کلمات کو استعمال کیا ہے۔ یہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال والاکرام نے خطاب کر کے فرمایا، قل، اے میرے محبوب محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام آپ کہہ دیجئے، ان ربی، یقیناً میرا رب، یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، من عبادہ ہی، اپنے بندوں میں سے، ویقدر لہ، جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگلے الفاظ، وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، تم جتنا خرچ کرتے جاؤ گے اللہ اتنا بڑھاتا جائے گا، رب اتنا ہی زیادہ کرتا جائے گا۔ جتنا تم بڑھاؤ گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ تمہارے رزق میں تنگی نہیں آنے دے گا۔ اس کی دوسری مثال قرآن کریم کا 3 پارہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالہم، مثل الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کریم نے اموالہم کہا ہے، اپنے مال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اپنے مال۔ لیکن یہ عطا کس کی ہے؟ رزق کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ رزق کی نسبت قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اپنی طرف کی ہے کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، رب کے علاوہ کوئی رزق نہیں دے سکتا۔ گرم ہے، تھوڑے گرم کروا دیں مہربانی۔ رزق دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، شکرا، جزاکم اللہ خیر، بسم اللہ۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، فرمایا ان کی مثال ایسے ہے، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، زمین میں ایک دانہ بویا جاتا ہے، اس سے ایک بالی نکلتی ہے، ایک دانہ، اس ایک دانے سے 7 بالیاں، اور ایک ایک بالی کے اندر 100 دانہ، کتنے ہو گئے؟ فرمایا جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اللہ ان کے مالوں کو، ان کے رزق کو اس طرح بڑھاتا ہے۔ 1 روپیہ خرچ کرنے کے عوض میں 700 روپیہ اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ 700 روپیہ، یہ عقیدہ، یہ منہج بنا کے تو دیکھیں، اس منہج پہ چل کے اپنے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے دیکھیں، 1 روپے کے بدلہ میں 700، حدیث میں آتا ہے 700 سے لے کر پھر 1400 تک، پھر آگے تعداد ختم کر دی، آگے اللہ نے تعداد ختم کر دی، واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے رب چاہے جتنا چاہے بڑھا دے، اللہ کی قسم اس مالک کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے کہ آج میں اپنے بندے کو اتنا زیادہ دے دوں گا تو میرے خزانوں میں کمی آ جائے گی، نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اس کا عطا کرنا کلام ہے، کن کہہ کے سب کچھ کر دیتا ہے، کن کہہ کے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے جتنا چاہے بڑھا دے، اللہ کی چاہت
اللہ کی چاہت، اس کا کوئی احاطہ، کوئی شمار ہو سکتا ہے؟ کتنی مخلوقات، کتنا وسیع و عریض نظام. ایک حصہ خشکی ہے، 3 حصے پانی ہیں، لیکن اس ایک حصہ خشکی میں بھی اتنی مخلوقات ہے کہ انسان شمار نہیں کر سکتا. ہر مخلوق کو اس کا رزق اس کے نصیب اور مقدر کا مل رہا ہے، اور جتنی اس کی ضرورت ہے اس کی ضرورت کے مطابق رب ذوالجلال والاکرام اسے سارا کچھ عطا کر رہے ہیں. جس کو گوشت چاہیے اس کو گوشت مل رہا ہے، جس کو چارہ چاہیے اسے چارہ مل رہا ہے، جسے گوشت اور چارہ دونوں مکس چاہیے انہیں وہ دونوں مل رہا ہے. ہر کسی کو اس کی تمنا، تڑپ اور ضرورت کے مطابق اللہ عطا کر رہا ہے. فرمایا جو لوگ اللہ کے رستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں رب ذوالجلال والاکرام ان کے مالوں کو اس طرح بڑھاتے ہیں. سنن نسائی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ، میری اور آپ کی ماں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک سائل آیا، اس نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دی، سوال کیا. گھر کے اندر ایک چوپاتی تھی. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے روزہ رکھا ہوا تھا. مجمع الزوائد میں امام حیثمی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے گھر میں ایک چوپاتی ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں سائل آیا، گھر میں ایک لونڈی تھی، اسے کہا یہ اٹھاؤ ایک چوپاتی اور اس سائل کو دے دو. وہ لونڈی کہنے لگی ام المومنین اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے اور آپ نے افطاری بھی کرنی ہے، گھر میں صرف ایک چوپاتی ہے، آپ بھی کھاؤ گی، اللہ کے نبی کو بھی کھلاؤ گی، ظاہر ہے میں بھی آپ کے گھر میں ہوں، میرے لیے بھی کچھ نہ کچھ بندوبست ہونا چاہیے. گھر کے ان افراد کے لیے گھر کے میں کیا چھوڑ رہی ہو؟ ایک چوپاتی ہے وہ اٹھا کے آپ ان کو دے رہی ہیں. خرچ مال سے نہیں ہوتا، خرچ ایمان سے ہوتا ہے. اللہ کے رستے میں مالدار لوگ، آپ کو ایسے ایسے مالدار لوگ بھی ملیں گے جن کو مال خرچ کرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی، کہاں خرچ کریں، لیکن جب اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے ان کے کلیجے منہ کو آتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. اللہ کے گھر میں دین کے لیے فی سبیل اللہ ان کے لیے انہیں کہا جائے تو ان کے کلیجے منہ کو آتے ہیں جب اللہ کے دین کے لیے ان کا مال صرف کرنے کو کہا جائے. ایمان سے خرچ ہوتا ہے، مال سے نہیں خرچ ہوتا. ایک مٹھی بھر جوں خرچ کرنے والا جس اخلاص، جس ایمانداری کے ساتھ وہ مٹھی بھر جوں لے کے آیا تھا، بڑا ڈھیر، اس ڈھیر کے اوپر وہ ایک مٹھی بھر جوں رکھ دیے گئے تھے. وہ ڈھیر میں پتہ نہیں کتنے کتنے سخیوں کا مال تھا، لیکن ان سخیوں کا مال چھپ گیا. اس ایک مٹھی بھر جوں لانے والے کا مال کا تذکرہ قیامت تک جاری و ساری ہے. کس اخلاص کے ساتھ، کس ایمانداری کے ساتھ اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا تھا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لونڈی کہنے لگی ام المومنین ایک روٹی تھی، آپ اس کو دے دو گی تو شام کو اللہ کے نبی افطاری کیسے کریں گے؟ اماں جی فرمانے لگی میں نے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام سے ایک حدیث سنی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ما من یوم یصبح العباد فیہ، اللہ کے بندے جب صبح کرتے ہیں تو آسمانوں سے 2 آسمانوں سے نورانی ملائکہ اترتے ہیں. ملکانی ینزلان من السماء، 2 فرشتے آسمانوں سے اترتے ہیں. ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آتے منفقا خلفا، اے اللہ جو لوگ تیرے رستے میں اپنے مالوں کو خرچ کر دیں اللہ ان کے مالوں میں برکتیں عطا فرما دے، اللہ ان کے مالوں میں وسعت عطا کر دے. جو لوگ تیرے رستے میں مال خرچ کریں اللہ ان کے مالوں میں برکتیں عطا کر. یہ کون دعا کر رہے ہیں؟
اللہ کے فرشتے دعا کر رہے ہیں، جن کے لیے اللہ کے فرشتے دعا کریں ان کے لیے رزق میں تنگی پریشانی آ سکتی ہے؟ فرمایا ملکان ینزلان من السماء، آسمانوں سے ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے رستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرنے والے ہیں، اللہ ان کے مال میں ان کے رزق میں بڑھوتیاں کر دے، برکتیں ڈال دے۔ وآت ممسکا تلفا، اور اللہ جو تیرے رستے میں خرچ نہیں کرتا اسے نقصان دے، اسے خسارے دے، اسے گھاٹے دے۔ جن کے خلاف اللہ کے فرشتوں کی دعائیں آئیں ان کے گھروں میں کیسے برکتیں آ سکتی ہیں، اور جن کے حق میں اللہ کے نورانی ملائکہ دعائیں کریں ان کے مالوں میں کبھی کمی آ سکتی؟ اماں جی فرمانے لگی میں نے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سنا ہے کہ اللہ کے فرشتے خرچ کرنے والے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ اس کے رزق میں اضافے فرما دیتے ہیں۔ آپ انتظار کرو، آپ ایک چپاتی کی بات کر رہے ہو، اللہ کئی نعمتیں ہمیں عطا فرمائے گا۔ جب شام کا ٹائم ہوا، امام حیثمی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ایک ٹپ کے اندر بنی ہوئی بکری ڈالی ہوئی ہے، وہ اٹھا کے اللہ کے نبی کے اس گھر میں دی جا رہی ہے۔ شاۃ مشویۃ، بنی ہوئی بکری اللہ کے نبی کے گھر میں بھیج دی گئی۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، افطاری کی۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں بھی کھانا شروع کر دیا۔ اس لونڈی سے کہا تعالی آؤ کلی من ہذہ، آپ بھی اس سے کھا لو، اور ساتھ مجھے یہ بتلاؤ اہذہ خیر ام کرسکی، وہ آپ کی ایک چپاتی بہتر تھی یا بنی ہوئی ایک بکری بہتر ہے؟ اللہ سے اپنے بندوں کے مال بڑھاتا ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو غریبوں مسکینوں ناداروں کا خیال رکھتے ہیں، فی سبیل اللہ خرچ کرنے میں آگے بڑھتے ہیں، اللہ ان کے مالوں میں کمی نہیں آنے دیتا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ الحرام کے ساتھ متکئن، بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے فرمایا ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا معنی ہے متنطعون کا؟ کہ متنطعون ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے۔ آپ نے فرمایا مالدار ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے مالدار۔ 3 دفعہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہلاک المتنطعون، مالدار برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ الا من قال ہاکذا وہاکذا وہاکذا، فرمایا جس نے اپنے مال سے کبھی ادھر اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، کبھی ادھر دے رہا ہے، کبھی ادھر دے رہا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے، رب ذوالجلال اس کے مال کو بڑھاتے ہی رہتے ہیں۔ اور پھر ساتھ آپ نے قسم اٹھا کے کہا مجھے میرے اللہ کی قسم ہے مال کم نہیں ہوتا، خرچ کرنے والا، اللہ کی راہ میں مال لگانے والا، ان کے مالوں میں کبھی بھی کمی نہیں آتی۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کبھی کم نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسمیں اٹھا اٹھا کے فرمایا۔ اگر آپ قسمیں اٹھا کے بھی بات کریں تو ہم پھر بھی یقین نہ کریں تو اس سے بڑھ کر ہماری پھر بدقسمتی اور کیا ہو سکتی؟ آپ اندازہ کریں ایک چپاتی اللہ کے راستے میں دی ہے اور شام کو بنی ہوئی بکری میسر آ گئی ہے۔ ایک بکری کا اور ایک روٹی کا کوئی تقابل ہے؟ ایسے اللہ اپنے بندوں کے مالوں کو بڑھاتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، تم اللہ کے راستے میں جب اپنے مال خرچ کرتے ہو اللہ تمہارے مالوں میں برکتیں عطا کرتا ہے، اللہ بڑھاتا ہے، برکتیں دیتا ہے، اور پھر ایسے مال انہیں زوال نہیں آتا
جن مالوں سے اللہ کے رستے میں نکلتا رہا ہو، جن پہ مالوں سے یتیموں پہ لگے، مسکینوں پہ لگے، مساجد پہ لگے، مدارس پہ لگے، لوگوں کے قرض ادا کرنے کے لیے لگے، مجبوروں مقہوروں پہ لگے، اللہ کی قسم اس کے مال میں کبھی زوال نہیں آنے دیتا۔ مسکینوں پہ خرچ کرنا، اللہ کے رستے پہ خرچ کرنا، کبھی مال کم نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی جنگل میں گزر رہا تھا، ایک کھیت کھلیان سے گزر رہا تھا، سمع صوتا من السحاب، آسمانوں سے اس نے اچانک ایک آواز سنی، کہا کیا جا رہا ہے؟ اسق حدیقۃ فلان، فلاں آدمی کے باغ کو پانی پلاؤ۔ کسے کہا جا رہا ہے؟ بادلوں کو حکم مل رہا ہے، جاؤ فلاں آدمی کے باغ کو پانی پلا کے آؤ۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی کہتا ہے میں بڑا حیران ہوا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، ادھر ادھر سے میں نے دیکھا کوئی بندہ بشر مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اچانک بادل بنے، ایک جو ہے نا وہ بادل کا ٹکڑا تھا، وہ ایک فَإِذَا شَرْجَةٌ مِّن تِلْكَ الشِّرَاج، ایک ٹیلے کے اوپر برسنا شروع ہوا، اس کے اوپر پانی برس رہا ہے، پانی آگے کھالے میں پڑتا پڑتا ایک باغ کے اندر جا رہا ہے۔ یہ بندہ کہتا ہے میں بھی اس پانی کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں۔ دیکھا فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ بِمِسْحَاةٍ، آگے دیکھتا ہوں ایک آدمی وہ کدال پکڑ کے کھڑا ہے، کبھی پانی اس طرف لگا رہا ہے، کبھی اس طرف لگا رہا ہے، کبھی اس طرف لگا رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا مَسْمُكَ یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے اپنا نام تو بتلاؤ۔ اس نے کہا آپ نے میرا نام پوچھ کے کیا لینا؟ کہا آپ بتاؤ تو صحیح۔ نام بتایا، کہتا واللہ سمیت اسمک من السماء، اللہ کی قسم آپ کے نام کی آواز میں آسمانوں سے سنی ہے۔ آپ کا نام آسمانوں سے لے کر کہا جا رہا تھا فلاں میرے بندے کے باغ کو جا کے پانی پلا دو، اس کے باغ کو پانی کی ضرورت ہے۔ او بھائی ہر طرف تو قحط سالی ہے، قحط سالی نے لوگوں کی کھیت کھلیان تباہ و برباد ہو گئے، رستے خراب ہو گئے، آپ کے باغ، آپ کا باغ بھی ہرا بھرا ہے، پھل سے لدا ہوا ہے، اور آپ کے باغ کو آسمانوں کی ذمہ داری لگی ہوئی ہے پانی پلانے کے لیے۔ بتلاؤ کیا عمل ہے آپ کا، کیا کام کرتے ہو آپ؟ وہ کہنے لگا بھائی میں کچھ بھی نہیں کرتا، صرف اتنا سا کام ہے، اس باغ سے جو کچھ نکلتا ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں۔ اتنا کلیجہ ہمارے پاس بھی ہے کہ ہم اپنے مال کو 3 حصوں میں تقسیم کریں؟ جتنی میری آمدن ہے اس آمدن کو 3 حصوں میں تقسیم کروں، ایک حصہ اللہ کے راستے میں، ایک حصہ اسی باغ پہ لگا دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے گھر میں بچوں کے لیے لے جاتا ہوں، وَأَرُدُّ ثُلُثَهُ إِلَى الْمَسَاكِينَ، اور تیسرا حصہ سارے کا سارا اللہ کے ان بندوں پہ لگا دیتا ہوں جو فقیر ہیں، مسکین ہیں، نادار ہیں، باقی سارے کا سارا مال ان پہ خرچ کر دیتا ہوں۔ یہ میری زندگی کی روٹین ہے، یہ میرا زندگی کا معمول ہے۔ میرے باغ سے جو کچھ نکلتا ہے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے لے جاتا ہوں، ایک اسی باغ پہ دوبارہ لوٹا دیتا ہوں، ایک اللہ کی ایسی مخلوق کے اوپر صرف کر دیتا ہوں۔ اور زندگی میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ میرے باغ کو کبھی کوئی پریشانی آئی ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کھیت کھلیان ہر طرف خشک ہو چکے ہیں، زمینیں بنجر پڑی ہوئی ہیں، کوئی فصل نہیں اگ رہی، لیکن میرے باغ پہ اسی طرح کا پھل لگا ہوا ہے جس طرح کا لگ رہا تھا، جس طرح لگتا رہتا ہے۔ اللہ کی قسم اس میں کبھی بھی کمی میرے مالک نے نہیں آنے دی۔ اور میرے بھائیوں، اپنے رب کے ساتھ، اپنے اللہ پہ ایمان، اپنے رب پہ یقین کہ ہمارے خالق و مالک نے جو کچھ فرمایا ہے، من اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی کھرا ہو سکتا ہے؟ کون ہے جس کے وعدے اللہ سے بڑھ کر مضبوط ہوں؟ ہمارے اللہ کے وعدے سے بڑھ کر کسی کا وعدہ مضبوط نہیں ہو سکتا۔ پھر آئینے کا دوسرا رخ دیکھیں۔ یہ بندہ فوت ہو گیا، مفسرین نے لکھا ہے جب اس کے بیٹے جوان ہوئے، انہوں نے اس باغ کی ذمہ داری سنبھالی،
تو کہنے لگے ابا جی ساری زندگی لوگوں میں تقسیم ہی کرتے رہے ہیں، نہ کوئی پلازا بنایا ہے، نہ کوئی مارکیٹ خریدی ہے، نہ کوئی فیکٹری ہے، نہ کوئی زمینیں خریدی ہیں، نہ کوئی پراپرٹیاں بنائی ہیں، نہ بینک بیلنس ہے۔ ہم نے اب کیا کرنا ہے؟ ہماری بھی اب آڑت کی دکانیں ہونی چاہیے، کوئی فیکٹریاں بنائیں، کارخانے بنائیں، بازار میں دکانیں خریدیں۔ یہ سوچ، یہ فکر کیوں آج بھی ایسے ہیں؟ اور میں ایسے لوگ، میرے دماغ میں کئی ایسے لوگ ہیں جن کو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے۔ باپ جس ڈگر پہ چل رہا تھا، اولاد نے وہ رستہ چھوڑ دیا، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ باپ اللہ کے رستے میں جہاں جہاں خرچ کرتا تھا، اولاد تلاش کر کر کے وہاں دے رہی ہے۔ ان کے مالوں میں کبھی کمی نہیں آتی، رزق میں کبھی جو نا وہ کمزوری واقع نہیں ہوتی۔ کہنے لگے ہمارے باپ نے ساری زندگی لوگوں کو کھلا دیا، کچھ بھی نہیں بنایا، اب ہم نے کچھ جوڑنا جپنا ہے، کچھ بنانا ہے۔ پتہ چلے اتنا بڑا ہمارا باغ ہے اور اتنے بڑے باغ سے ہمارے باپ نے کچھ بھی نہیں بنایا۔ بھول گئے اپنے باپ کے رستے کو۔ اور قرآن کریم میں سورۃ القلم میں رب ذوالجلال والاکرام نے خاص طور پہ یہ واقعہ بیان فرمایا ہے۔ کہنے لگے صبح کے وقت جانا ہے، پھل توڑنا ہے، اور غریبوں مسکینوں کے آنے سے پہلے پہلے ہمارا پھل منڈی میں پڑا ہوا، تاکہ کسی کو کچھ دینا نہ پڑ جائے۔ ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین فانطلقوا وهم یتخافتون۔ اللہ فرماتے ہیں فجر سے پہلے کے ٹائم میں نکلے اور ایک دوسرے سے بڑی چپکے باتیں کر رہے ہیں، چپکے کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ اٹھے ہیں، باغ کا پھل توڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اور شاید کوئی سن کے ہمارا پیچھا کرے، ہمارے باغ پہ آ جائے اور آ کے ہم سے کچھ مطالبہ نہ کر لے۔ فانطلقوا وهم یتخافتون، چلے اور بالکل ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کر رہے ہیں، جو بھی بات کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ کیوں ایسے کر رہے تھے؟ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، تاکہ کوئی مسکین ان کے دروازے پہ آ کے ان سے کچھ مانگ نہ لے۔ اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین وغدوا علی حرد قادرین۔ صبح کا ٹائم نکلے، جا کے دیکھا، فلما رأوها قالوا انا لضالون، جب دیکھا تو کہنے لگے ہم بھٹک گئے ہیں، رستہ بھول گئے ہیں۔ ہاں رستہ ہی تو بھولے ہو۔ شیطان نے وہ رستہ بلا دیا جس رستے پہ تمہارا باپ چل رہا تھا، اور تمہارے اس باغ کو آسمان پانی پلاتا تھا۔ تمہارے اس باغ کے لیے تمہارے باپ کا نام آسمانوں پہ لیا جاتا تھا۔ اسی رستے کو تو تم نے چھوڑا ہے، اور آج تمہاری تباہی ہوئی ہے، بربادی ہوئی ہے۔ کہنے لگے انا لضالون، ہم بھول گئے، رستہ بھٹک گئے۔ یہ کہنے لگا ایسی بات نہیں ہے، بل نحن محرومون، ہم وہاں ہی ہیں جہاں ہمارا باغ تھا، جہاں ہمارا باغ تھا ہم وہاں ہی ہیں۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ بل نحن محرومون، ہمیں محروم کر دیا گیا اس باغ سے۔ کیوں باغ سے محروم کیا گیا؟ ہم نے اپنے باپ کی اس ڈگر کو چھوڑا، اپنے باپ کے اس طریق کو چھوڑا۔ ہمارا باپ اللہ کے رستے میں ایک حصہ خرچ کرتا تھا، آج ہم نے کہا ہم لوگوں کو نہیں دیں گے، سارے کا سارا باغ توڑ کے منڈی میں جائیں گے، اور اب ہم نے مال کو جوڑنا ہے، اب ہم نے ترقی کرنی ہے، اب ہم نے آگے نکلنا ہے۔ وہ سارے کا سارا جو کچھ نظام تھا مال کے، کائنات نے سارا نظام ہی واپس لے لیا۔ اللہ فرماتے ہیں قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، درمیان والا کہنے لگا میں نے تمہیں کہا تھا بھئی اپنے اللہ سے ڈر جاؤ، اپنے اللہ کی تسبیحات بیان کرو، نہ ایسے کرو۔ ہمارے باپ کا جو طریق تھا وہ طریق بہت اچھا تھا، اپنے باپ کے رستے کو نہ چھوڑنا، لیکن تم نے اس رستے کو چھوڑ دیا۔ آج محرومیوں اور بدقسمتی تمہارا نصیب اور تمہارا مقدر بن گئی۔ اللہ کی قسم ایسے نہیں ہے، ہم بٹکے نہیں ہیں،
یہ وہی سرزمین ہے جس سرزمین پہ باغ تھا، آج مال کے کائنات نے اس ساری کی ساری زمین کو چٹکل میدان بنا کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر، قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین۔ بدقسمتی تو یہ ہے کہ ہم گناہ کر کے اپنے اللہ کی طرف رجوع بھی نہیں کرتے۔ قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، ہمارا رب پاک ہے، ہم ظالم ہیں۔ اسی وقت میں کہا کرتا ہوں، اچھی اولاد، اچھے والدین نے اگر ماں باپ کی تربیت کی، ماں باپ نے تربیت کی ہو اولاد کی اچھی، تو اولاد اگر پھسل بھی جائے تو کسی جگہ پہ آ کے انہیں کوئی دھچکا لگے تو واپس فوراً پلٹ جاتے ہیں۔ ماں باپ نے کوئی سبق پڑھایا ہو، اگر ماں باپ نے زندگی میں کبھی سبق پڑھایا ہی نہیں تو پھر انہوں نے واپس کیا پلٹنا ہے؟ والد اچھا تھا، نیک آدمی تھا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا تھا، کہنے لگے سبحان ربنا انا کنا ظالمین، ہمارا رب پاک ہے، ہم ظالم ہیں، ہم سے غلطی ہوئی، ہم سے کوتاہی ہوئی، فوراً رجوع کر لیا، فوراً رجوع کر لیا۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، وہ کہتا ہے تو نے ایسے کہا تھا، وہ کہتا ہے تینوں میں سمجھانا سانا انج نہ کری، تو انا سے پیسے جوڑیے، وہ آندا ہے تینوں میں سمجھانا سا انج نہ کر، تو انا سے انج کر لو۔ اسی طرح ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہیں۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین، یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، ہم ظالم، ہم سرکش، ہم تیرے باغی، اے اللہ ہم کو معاف فرما دے۔ مفسرین نے لکھا ہے جب انہوں نے رجوع کر لیا تو رب ذوالجلال والاکرام سے کیا کہتے ہیں؟ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، ہمیں یقین ہے اگر ہم اپنے باپ کے راستے کو نہ چھوڑیں گے تو ہمارا رب ہمیں اس باغ سے بھی بہتر عطا کرنے پہ قادر ہے۔ اور پھر مفسرین نے لکھا ہے رب ذوالجلال والاکرام نے انہیں اس باغ سے بھی بہتر باغ عطا کر دیا۔ اور میرے بھائیوں، مال اللہ کے راستے میں جس کا خرچ ہو جائے اس کو اپنے اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس کو اپنے مالک کے حضور گر کے اپنے مالک کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا مال مزاروں پہ لگتا ہے، آپ دیکھتے نہیں ہیں؟ لوگوں کا مال زناکاریوں پہ نہیں لگتا، بدکاریوں پہ نہیں لگتا، زنا کے اڈوں پہ نہیں لگتا، شراب و کباب کی محافل پر نہیں لگتا، ٹول کی تھاپ پہ رقص کرنے والی کنجریوں پہ نہیں لگتا۔ باپ کی ساری زندگی کی محنتوں کی کمائی آج بچے حرام زدگیوں میں ضائع کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے معاشرے میں ایسے لوگ نہیں وزٹ کیے، ایسے لوگ نہیں دیکھے؟ باپ دنیا سے چلا گیا، پیچھے سے مال بھی جاتا رہا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ پیچھے سے بچوں نے اپنے باپ کا راستہ چھوڑ دیا ہے۔ جس اچھی اور جس بہترین شاہراہ پر باپ نے چھوڑا تھا، اپنے باپ کے طریق سے ہٹ گئے، جو باپ نے دین اسلام کا مزاج اپنایا ہوا تھا اس دین اسلام کے مزاج سے ہٹ گئے، آج تباہی اور بربادی ان کا نصیب اور مقدر بن گئی۔ کتنے خوش قسمت وہ لوگ ہیں جن کا مال اللہ کے راستے میں لگتا ہے، اور جب اللہ کے راستے میں مال لگتا ہے اللہ کی قسم اللہ اس میں پھر بڑھوتی کرتے ہی جاتے ہیں، اس میں کمی آتی۔ یہ یقین ہے یا نہیں ہمارا؟ جن کا یہ یقین ہے وہ کبھی بھی مال خرچ کرتے ڈرتے نہیں ہیں، کبھی نہیں وہ ڈرتے۔ ایک ہماری ماں جی، ایک سائل آیا، اس نے سوال کیا، پیسے نکالے، گننے لگ پڑی۔ آپ نے فرمایا لا تحسی فإن اللہ یحسی علیک، گن کے نہ دو، رب بھی گن کے دے گا۔ جتنے ہاتھ میں آتے ہیں تھما دو، جب تم بغیر گنے دو گی تمہارا رب بھی تمہیں بغیر گنے ہی عطا کر دے گا۔ لیکن ہمارا عقیدہ نہیں بن رہا، ہمارا منہج نہیں بن رہا، ہمارے عقیدے میں وہ مضبوطی نہیں ہے۔ یہ مضبوطی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب چندے کا اعلان کیا سب سے پہلے آگے بڑھ جاتے، ایک ایک مقام پر کھڑے ہو کر کروڑوں روپے اللہ کے راستے میں خرچ کر۔
کروڑوں روپے. صرف ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. جب مال اللہ کے رستے میں دیں تو رب کیسے بڑھاتا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی اما عائشہ اب اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں اور اچانک مدینہ طیبہ کی سرزمین پر ایک تھرتھراہٹ سی محسوس ہوئی. اما جی فرماتی ہیں وما هذه الرجہ، یہ تھرتھراہٹ کس چیز کی ہے؟ کہنے والوں نے کہا قد معیر لعبد الرحمن بن عوف، آج عبد الرحمن بن عوف کا ایک قافلہ شام سے غلہ لے کے آیا ہے. 700 اونٹ پہ مشتمل غلہ ہے اور وہ قافلہ ابھی مدینہ کی سرزمین پہ داخل ہوا ہے. اور ماں عائشہ فرماتی ہے سقاہ اللہ من سلسبیل الجنہ، اللہ عبد الرحمن کو جنت کے سلسبیل چشمے کا پانی پلائے. میں نے اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں سنا یدخل الجنت حبوا، عبد الرحمن جنت میں اچھلتا کودتا داخل ہوگا. سننے والے نے جا کے عبد الرحمن بن عوف کو بتلایا. عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں عائشہ آپ کے بارے میں یہ حدیث بیان کر رہی ہے. وہاں سے نکلے سیدھے ماں عائشہ کے پاس آئے، آ کر کہتا ہے یا امہ اتشہدین انک سمعت ھذا من رسول اللہ، اے ام المومنین آپ اس بات پہ گواہ ہیں آپ نے میرے متعلق اللہ کے نبی سے یہ حدیث سنی ہے. اماں جی فرماتی ہیں سمعتہ اذنایا ووعاہ قلبی، میرے کانوں نے سنا ہے، میرے دل نے محفوظ کیا ہے، میں نے واقعی اللہ کے پیغمبر سے یہ حدیث آپ کے بارے میں سنی ہے. کہنے لگے یا اماں، اے ماں جی گواہ رہنا، میں نے 700 اونٹ غلے سمیت مدینہ کے فقراء پر صدقہ کر دیا ہے. مدینہ کے فقراء پر صدقہ کر دیا ہے. کتنے اونٹ؟ 700 اونٹ. ایک اونٹ کم از کم 25 من غلہ اٹھاتا ہے، ایک ٹن. 700 ٹن غلہ اور 700 اونٹ ایک مجلس کے اندر اللہ کے رستے میں نبی کا ایک فرمان سن کے خرچ کیا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد امہات المومنین کا جتنا خرچہ آتا تھا سارے کا سارا خرچہ عبد الرحمن بن عوف کے گھر سے آتا تھا. ہم نے کبھی کسی ایک مسکین کے گھر کا خرچہ نہیں دیا، کبھی ایک یتیم بچے کو سوٹ لے کے نہیں. جہاں ہم اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ہم ایک یتیم کو اٹیچ کر لیں تو کیا ہمارے گھر میں کوئی بوجھ بن جائے گا؟ ایک دن میں یہ آدم کے اڈا ہے ڈسکا کے پاس، میں نے مسجد میں نماز ادا کی اور وہاں انہوں نے فلیکس بنا کے لگائی ہوئی ہے، ٹی وی کی تصویر لگی ہے، کیبل فلاں فلاں فلاں، ساری گھر کی ضرورتیں. بجلی کا بل آتا ہے ادا کرتے ہو، اس مسجد میں آتے ہو، اس مسجد میں کیا دیتے ہو؟ پانی بھی آپ صرف کرتے ہیں، پنکھے بھی آپ کے لیے چلتے ہیں گرمیوں میں، اے سی بھی آپ کے لیے چلتے ہیں، ہر طرح کی مینٹین بھی ہوتی ہے، یہاں اس کی کیئر کی جاتی ہے ہر حوالہ سے. تو کیا ہم جتنے لوگ یہاں اس مسجد کے اندر موجود ہیں ہم ذرا سوچیں ہم اس مسجد میں کیا دیتے ہیں، کتنا خرچ کرتے ہیں اس مسجد میں؟ اپنے محلے کی مسجد میں آپ کیا دیتے ہیں؟ کبھی کسی مدرسے میں، کبھی کسی غریب نادار کو، کبھی کسی مجبور اور بیوہ عورت کو. کیا ہم کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کے راستے میں ہم صرف کرتے ہیں؟ اس طرح خرچ کرنا چاہیے، اس طرح خرچ کر رہے ہیں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر دل کھول کے خرچ کرتے. علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے جب حضرت عبد الرحمن بن عوف فوت ہوئے ایک ایک بیوی کو 86 ہزار، 8واں حصہ مال کا، 8واں حصہ 4 بیویوں میں تقسیم ہوا، ایک ایک بیوی کو 86 ہزار دینار آیا جو کئی کلو کے حساب سے سونا بنتا ہے صرف. اور پھر سونا اتنا گھر میں تھا توڑنے والوں کے ہاتھوں کو آبلے پڑ گئے، توڑ کے تقسیم کر رہے تھے. اس وقت تک جتنے بدری صحابہ زندہ تھے ہر بدری صحابی کے نام زمین الاٹ کی. مال خرچ کرنے والوں کا کم ہوتا. رزق میں برکت کا تیسرا سبب آج آپ نے سنا، جتنا بڑھ چڑھ کے اللہ کی راہوں میں خرچ کریں گے رب اتنا ہی زیادہ دیتا جائے گا.
جتنا بخل کریں گے، جتنا کمزوری دکھائیں گے، جتنا خرچ کرنے سے گریز کریں گے، اتنا ہی آپ کے مال میں کمزوری رہے گی، بڑھے گا نہیں۔ اگر آپ اپنے مال کو بڑھانا چاہتے ہیں، اگر اپنے مال میں برکتیں چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں میرے گھر میں مال پاکیزہ ہو، حلال آئے، طیب آئے، زیادہ آئے، پھر آپ اپنی جتنی آپ کی انکم ہے، جتنا آپ کما رہے ہیں، اس سے کچھ حصہ اللہ کے راستے کے لیے متعین کر دیں۔ اتنا میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، مجھے میرے مالک کی عظمت کی قسم ہے۔ پھر آپ دیکھنا رب آپ کے مال میں کس طرح بڑھوتی ہیں اور برکتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ مت سوچا کریں مالدار خرچ کریں، میں تے ماڑا بندہ میں کتوں خرچ کرنا 100 کمانا، اور 100 کمان والا 5 ہی خرچ کر اللہ دی راہ 500 کمانے والے ہو 50 ہی اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ روزانہ جو کچھ کما رہے ہو اس سے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں علیحدہ کر دو، میں نے اتنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کے گھر میں کبھی تنگی نہیں اللہ آنے دے گا، کبھی رزق کی تنگی کا شکوہ نہیں ہوگا، انشاءاللہ آپ کے رزق میں اللہ برکت عطا فرما دے گا، رب فراوانیاں کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔